بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے. اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا تھا کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور اپنے بندوں کو دبانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے خصوصی طور پہ فرشتوں کے دستے ان کے ساتھ مقرر کیے ہیں. پھر اس کی تفصیل میں نے کل آپ کو پوری بتا دی. یہاں تک وہ فرشتے ساتھ رہتے ہیں کہ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا، یعنی اسرائیل، اور وہ روح قبض نہیں کر لیتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے. فرمایا کہ اللہ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور آگے یہ بھی بتایا اللہ نے کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم عاجزی اور تضرع اور خفیہ طور پہ اللہ کو چپ کے پکارتے ہو. وہی اللہ ہے. جب تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم جو ہے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مصیبت اور تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کر دیا، فلاں قبر والے نے کر دیا، فلاں بت نے کر دیا، فلاں چیز نے کر دیا، فلاں چیز نے کر دیا. حالانکہ یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. اب مشرکین مکہ کا ایک طریقہ کار تھا، وہ طرز یہ اکثر جو ہے جتنی بھی باطل قوتیں ان کی طرف سے یہ رہا ہے، نبیوں کے سامنے جو ہے اڑدرمی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. جب بھی نبی ان کو دعوت دیتے تو وہ آگے سے دھمکیاں دیتے کہ جی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو آپ ہم پہ عذاب لا کے دکھاؤ، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے، اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں لڑا دے گروہ بنا کر، تاکہ چکھائے ایک دوسرے کو تم میں سے مزہ. فرمایا کہ دیکھو میں اپنی آیتوں کو کس طرح ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ سکیں. اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ قرآن بالکل حق اور سچ ہے. اور آپ انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ اور نگران نہیں ہوں. باقی رہی جو ہے عذاب کے معاملے میں کوئی خبر کے بارے میں، تو ہر خبر کا جو ہے ایک وقت مقرر ہے، وہ اس پر آ کے رہے گی. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم جان لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی موجود ہیں. سورہ عنکبوت کے اندر موجود ہے تفصیل اس کی. فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے، اس قوم کو پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہے، کبھی فرشتے کی چیخ کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں ان کو غرق کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر انہیں دسا دیتا ہے. اور یہ مختلف قسم کی صورتیں ہیں عذاب کی. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کریم جو ہے قادر ہے، آپ مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیں کہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو، اگر اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے اوپر سے. حدیث کے اندر آتا ہے جب آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اللہ میں تیری ذات کا جو ہے تیری ذات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کا ٹکڑا نازل ہوا او من تحت ارجلہم، تو اللہ کے نبی نے پھر اللہ کی پناہ چاہی. اور تیسرا ٹکڑا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، جب یہ نازل ہوئی تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احون، یہ آسان اور سہل ہے، تھوڑا اس سے ہلکا ہے، یعنی پہلے دو عذابوں سے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جو ہے بنو معاویہ کی مسجد پر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی ساتھ میں پڑھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے لمبی دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، 2 کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور 1 سے مجھے منع کر دیا. ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو جو ہے غرقاب نہ کرنا، اور دوسری یہ بھی اللہ نے قبول کر لی. دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو جو بھوک
اور یعنی کہ کاسالی کے ذریعے نہ مارنا، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری دعا سے اللہ نے منع کر دیا کہ میرے محبوب اس کے بارے میں آپ دعا نہ کریں۔ وہ تیسری دعا کیا ہے کہ آپس میں گروہ بندی نہ ہو، آپس میں تفرقہ بازی نہ ہو، آپس میں پارٹی بازیاں نہ ہوں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہے عذاب، لیکن دو عذاب تو نہیں آئیں گے اس امت پر، باقی تیسرے عذاب کی جو شکل ہے وہ آج امت اس کا سامنا کر رہی ہے۔ اور یہ تقریباً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے 35 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کی تلواریں نیام سے نکل گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک دفعہ مسلمانوں کی تلواریں نکل جائیں گی پھر یہ قیامت تک جو ہے نیام میں مل جائیں گی، پھر یہ تلواریں چلتی رہیں گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمان آپس میں دستوں کے رباں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری باطل قوتیں، ان کا تو کیا کہنا۔ اور یہاں خصوصی طور پہ خطاب مشرکین مکہ کو ہے کہ دیکھو تم اگر جو ہے عذاب کی جلدی کرتے ہو تو دو عذاب تو اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے ٹال دیے، اور ایک عذاب جو ہے وہ گروہ بندی، آپس میں جماعت بازی، آپس میں پارٹی بازی اور آپس میں تفرقہ بازی یہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ مشرکین مکہ نے خود بھی دیکھا، جب اسلام کا ظہور ہوا، اسلام آیا، تو خود ان کے اپنے لاڈلے، اپنے چاہنے والے، اپنی اولاد جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی، اور جو ہے ماں جو ہے بیٹے کو چھوڑ کے چلا گیا، بیٹا ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، بھائی بھائی سے بیگانہ ہو گیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ کا یعنی کہ ان کے اوپر عذاب تھا کہ دیکھو کل تک تو جو تمہارے تھے آج وہ تمہارے نہیں رہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس عذاب کے بارے میں جو ہے میرے نبی بتا دیں کہ ہر خبر کا جو ہے ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس پر وہ آ کر رہے گی۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر ان کافروں کو دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرقے کی آپس میں فرقوں کی وجہ سے ایک دوسروں کو کیسے عذاب کا مزہ چکاتا ہے۔ تو وہ سرداران قریش، بڑے بڑے مکہ کے جو سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں جمع کیا، اور وہاں مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دکھا دیا۔ تو بہرحال یہ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب آگے انشاءاللہ ایک اور آیت کا موضوع ہے جو تبدیل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عذاب سے معمون اور محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ہر کسی کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا چھوٹا سا بھی عذاب جو بہت بڑا ہوتا ہے، اب ہم لوگ سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا کا جھونکا بھیجا تو کیا ہوگا؟ اگر فرشتے نے ایک چیخ مار دی تو کیا ہوگا؟ زلزلے کا ایک جھٹکا آ گیا تو دنیا جو ہے تیس نیس ہو جائے گی، درم برم نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا، تو میں اس علاقے کا رہنے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے علاقے اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ وہاں جا کر آپ دیکھیں تو صرف یعنی کہ پرندوں کی آوازیں آتی تھی، باقی انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، مٹ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، لیکن اس کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو جو ہے ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دیجئے کہ هو القادر، اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم کہ بھیجے تم پر، عذابا کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم یا تمہیں لڑا دے آپس میں، شیعاً فرقے بنا کر، گروہ بنا کر، ویذیق بعضکم بأس بعض اور چکھائے لڑائی کا مزہ پھر ایک گروہ کے ذریعے دوسرے کو۔ انظر دیکھیے، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیسے اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ اور آپ کی قوم اہل مکہ یعنی مکہ والوں نے اس قرآن کریم کو جھٹلایا، ٹھکرایا، حالانکہ یہ قرآن جو ہے حق اور سچ ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر داروغہ اور نگران نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور سو ان قریب تم اس کو جان لو گے۔ یہ وہ کل ہی کا درس ہے، اس کی چونکہ میں نے تفصیل نہیں کی تھی تو وہ کل مختصر ہوا تھا، صرف آپ حضرات کے سامنے جو ہے
خلاصے کے طور پہ کچھ باتیں بیان کی تھی۔ اب یہ مشرکین مکہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب، ہر وقت یہی باتیں کرتے تھے، اور پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو وہ اگر میرے اختیار میں ہوتی تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرا اور تمہارا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ چیز میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ عذاب دے، جسے چاہے عذاب نہ دے، تو عذاب کا لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہیں گے یہ ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، اللہ تعالیٰ مجرمین کو ضرور سزا دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سابقہ اقوام کو، سابقہ امتوں کو عذاب دیے ہیں، ان کی مختلف نوعیتیں تھیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو جو ہے ختم کر دیا، اور یہ بھی ہوا کہ خاص گروہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا، اور ایسا بھی ہوا کہ خاص فرد کو عذاب میں پکڑا گیا۔ پھر یہ عذاب جو ہے اس اعتبار سے بھی مختلف تھے کہ کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے ختم کیا، کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ذریعے ختم کیا، زمینی عذاب تھا، اور کبھی جو ہے نہ آسمان اور نہ زمین بلکہ درمیان کا ہوا کی شکل میں عذاب تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے کی چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ختم کیا۔ چنانچہ قوم نوح جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نئی انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک تبلیغ کی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 1100 سال تھی، تو اس میں سے یعنی کہ 950 سال جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے وقف کی، اور دن کو رات کو لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کے پاس منتیں کی، سماجتیں کی، بازاروں میں بھی سمجھایا، شہروں میں بھی سمجھایا، اور بیابانوں میں بھی سمجھایا، خالی تنہائی میں یعنی انفرادی طور پر بھی لوگوں کو دعوت دی، اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے بجائے نبی کی بات کو ماننے کے انکار کر دیا، اور تقریباً 82 افراد یا ایک روایت میں جو ہے 42 افراد کے علاوہ جو ہے باقی سب نے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان کا دروازہ کھولا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے چشموں کو پھوڑا، اور اس طرح یہ پوری کی پوری قوم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کو جو ہے ختم کر دیے، پوری قوم جو ہے ختم ہو گئی، قوم نوح اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی۔ اس طرح قوم ہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے عذاب کے ذریعے مارا۔ جب ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے قوم ہاد کی طرف بھیجا، اب یہ بڑی طاقتور زور آور قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا زور دیا تھا، بڑی طاقت تھی ان کے پاس، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ان کے قد اور اتنے طاقتور کے درختوں کو پکڑ کے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کے بچے جیسے ہمارے ہاں بچے کنچے کھیلتے ہیں نا، تو ان کے بچے جو ہے 50 من کے پتھر کے ساتھ کنچے کھیلتے تھے، اور اگر کوئی کسی کی طرف وہ 50 من کا پتھر ایسے پھینک دے تو دوسرا آگے سے ایسے سر سے مار کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، اتنی طاقتور قوم تھی۔ تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو گئے۔ نبی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ تمہیں عطا کی گئی طاقت ہے، یہ تمہاری اپنی تو نہیں ہے، تمہیں کسی نے عطا کی ہے، اور وہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دبانے والا ہے، اور اگر تم اپنی اس طاقت کے نشے میں ہو تو یاد رکھو اللہ کا عذاب پکڑے گا تمہیں۔ اس نے کہا جا تو ہمیں ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا دنیا میں کوئی طاقتور ہے؟ ہم اللہ واللہ کو مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کون ہوتا ہے؟ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ سینے پہ ہاتھ مار کر نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کا عذاب بھیجا، اور جب ہوا نے ان کو ہواؤں میں اڑایا، ہوا کا عذاب آیا، ان کو وہ بادل آئے، اور یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر بارشیں ہوں گی، کہاں سالی پہلے پڑی، پھر بادل آئے اور یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہوا کا، اور تیز آندھی آئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی علامت یہ تھی کہ ان کی وادیوں کے اندر جو ان کے اونٹ چڑھ رہے تھے، وہ اونٹ جو ہے ہواؤں کے اندر اڑ رہے تھے تنکوں کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ہوا کے ذریعے جو ہے اڑا کے ختم کر دیا۔ جب یہ ہواؤں میں اڑنے لگے، ان کے بھیجے آپس میں سر ٹکرائے، ان کے بھیجے نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر پٹک کر کہا کہ میری طاقت کو للکارنے والوں، میری چادر کے اوپر ہاتھ ڈالنے والوں، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی رہا ہے؟
تمہاری طاقت کہاں گئی، تمہارا وہ نشہ کہاں گیا، تمہارا وہ تکبر کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہوا کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ قوم سمود پھر اس کے بعد آنے والی قوم ہے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تکذیب کی اور فرمائشی معجزہ بھی مانگا۔ کہا کہ جی آپ ہمارے لیے جو ہے یہ سامنے پہاڑی ہے، اس سے ایک اونٹنی نکالیں اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے جو بچہ دے اور اونٹنی اس قسم کی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت صالح علیہ السلام نے درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے صالح یہ بات ان کو سمجھا دو کہ فرمائشی معجزہ تو مانگ رہے ہو، لیکن اگر اس کے بعد بھی تسلیم نہیں کیا اور تیری بات کو نہیں مانا تو پھر میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی مانیں گے، اب ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ کے اوپر روایتوں میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو پہاڑ سے جو ہے جس طرح درد ذہ میں آواز آتی ہے نا عورت کی، اس طرح پہاڑ سے جو ہے آواز آنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پہاڑ سے جو ہے اونٹنی برآمد ہوئی اور اس اونٹنی نے باہر آتے ہی بچہ دیا۔ وہ یہ اونٹنی بڑی قداور اونٹنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ اونٹنی باہر آئی تو یہ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ پوری قوم کو جو ہے دودھ دیتی تھی۔ اب ایک فائدہ تو یہ ہوا، ایک یہ کہ اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ میری اونٹنی تھی، اللہ کی نشانی تھی، اس کو اللہ کی عظمت سمجھتے اور اس کی قدر کرتے، لیکن بدبختوں نے ناقدری کی۔ اب یہ اونٹنی جب بھی باہر نکلتی تو جانور اس سے ڈر جاتے، بھاگ جاتے، بدک جاتے۔ اب چونکہ بہت بڑی قداور تھی تو ایک عورت تھی، اس کے بہت سارے مویشی تھے۔ اب اس کو جو ہے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جہاں یہ اونٹنی جاتی ہے میرے مویشی بھاگ جاتے، ان کو تو کچھ نہیں ملتا۔ تو بہرحال پھر وحی کے ذریعے اللہ نے نبی کو بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن جو ہے اس اونٹنی کا مقرر کر دیں، ایک دن جو ہے ان کے جانوروں کا مقرر کر دیں، ٹھیک ہے نا جی، پانی پینے کا اور چرنے کا۔ تو بہرحال جب یہ مقرر ہو گیا، لیکن وہ حسد سے بھرے ہوئے تھے بدبخت، اور ان کے دلوں کے اندر وہی شیطانیت تھی، دلوں کے اندر وہی نحوست اور خباثت بھری ہوئی تھی۔ اس عورت نے اپنے ایک عاشق کو کہا، وہ اس کے اوپر عاشق تھا، اور وہ بدبخت جو ہے اس کے پاس گیا، عورت کے پاس، کہا کہ جی اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا کام کر دو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ جو اونٹنی ہے اس اونٹنی کو ختم کرنا ہے آپ نے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ لڑکوں کو لے کے گیا اور راستے میں بیٹھ کے جہاں سے اس اونٹنی کا گزر ہوتا تھا، اور اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جب اونٹنی کی ٹانگیں کیا کاٹی، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ جو ریڈ لائن تھی نا اس کو ٹچ کر دیا۔ اب جیسے ٹچ کیا دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے جی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر فرشتے نے چیخ ماری اور ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی۔ رات کو سوئے، صبح جب اٹھے تو گھروں کے اندر کوئی بھی زندہ باقی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ فرعون، اب یہ چونکہ اجتماعی طور پہ یعنی ساری قومیں تباہ ہوئی ہیں، اس کے بعد بعض اللہ نے عذاب ایسے بھیجے جو گروہ کی شکل میں آئے، جماعت کی شکل میں۔ فرعون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بغاوت سے دور ہو جا، اللہ کی فرمان برداری کر، تو اس نے بھی اللہ کا یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا کے درمیان میں لے جا کر، سمندر کے درمیان میں لے جا کر غرق کر دیا۔ اور یہ چونکہ گروہی عذاب تھا، یہ پورے کے پورے فرعونی جو ہیں وہ سارے ہلاک ہوئے تھے۔ فرعونیوں کے علاوہ جو دوسرے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، بنی اسرائیلی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچائے، لیکن یہ گروہ، یہ جماعت جو ہے وہ عذاب میں پکڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس دریا کے اندر غرق کر کے ختم کر دیا۔ اس طرح کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب انفرادی طور پر بھی آیا ہے۔ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اور رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کا کزن وغیرہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ لگتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت رکھی تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ جی میں بالکل بھی آپ کی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور یہاں تک بدبختی کی کہ ایک عورت کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام وعظ کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، تو ایک عورت کو لالچ دیا اس بدبخت لعنتی نے، کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہو، اور اس مجمع کے اندر ایک عورت آ کر علی اعلان یہ کہے کہ جی یہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے نا، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نبی کے دل پر اس وقت کیا گزرے گی۔ تو بہرحال جب اس نے یہ الزام لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عورت جب وہاں گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنی نظر اس عورت کے اوپر کی نا تو یہ عورت کانپنے لگی۔ تو پوچھا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کھل کے بتا دی کہ جی مجھے قارون نے پیسے دیے تھے اور میں لالچ میں آ کے آپ کے خلاف ہو گئی، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ عورت نے پھر گواہی بھی دے دی کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں نے یہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام غصے میں، اب جلالی نبی تھے، گئے اور کہا کہ اللہ اب تو جو ہے پانی حد سے اونچا ہو گیا اس کے بارے میں، اے اللہ اب اس کو پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جو تو کہے گا وہی ہوگا اس کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کے پاؤں کو پکڑ لے۔ زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑا
اور زمین کو کہا کہ اس کو اپنے اندر نگل لے، وہ گھٹنے تک گیا، پھر اس کے بعد جو ہے کمر تک زمین کے اندر دھنسا، اور پھر نیچے جانے لگا زمین کے اندر، وہ التجائیں کرنے لگا، پکارنے لگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سننا تھا، تو وہ نیچے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے خزانے کے ساتھ اس کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی، یعنی کہ یہ انفرادی ایک شخصیت کا، یعنی شخص کے اوپر عذاب آیا۔ اور اس طرح اللہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قوموں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کرتا ہے۔ قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی اور ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا عذاب بھیج دے جو سابقہ قوموں پہ آیا تھا، تمہارے اوپر سے آ جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا من فوقکم سے مراد جو حاکم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کی شکل میں حاکم ایسے مسلط کر دے کہ جو تمہارا کوئی لیا لحاظ نہ کرے، جن کو تمہاری کوئی پرواہ نہ، وہ اپنی عیاشیوں میں لگے رہیں گے اور تمہیں جو ہے ظلم کی چکی کے اندر پیستے رہیں گے، اور تمہاری بربادی کے یعنی منصوبے بن رہے ہوں گے، یہ تمہارے حاکم ہوں گے۔ تو فرمایا کہ من فوقکم تمہارے اوپر سے عذاب آئے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے سے عذاب آئے۔ تمہارے نیچے سے عذاب دو صورتوں میں، یا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ بھیج کر زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر کے پھر ختم کر دے، اور اس طرح یعنی کہ اب میں نے کل چونکہ بتایا تھا آپ کو کہ جب آیت کا یہ ٹکڑا اترا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جابر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کا ٹکڑا اترا تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اعوذ بوجہک، اللہ میں تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اوپر والے عذاب سے حفاظت فرمانا، تو اللہ نے قبول کر لی۔ ومن تحت ارجلہم، جب یہ آیت کا ٹکڑا اترا تو اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا کہ اللہ میں تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں، اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دینا میری امت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تیری امت پہ ایسا عذاب بھی نہیں آئے گا جو سابقہ امتوں پہ آئے کہ پوری امتیں ختم ہو گئی، تیری امت پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ البتہ علاقائی طور پہ اور انفرادی طور پر جب بعض علاقوں کے اندر یہ عذاب آئے گا، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت محمدیہ کے اوپر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ میرے نبی کی رحمت، میرے نبی کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ جب آیت کا تیسرا ٹکڑا او یلبسکم شیعا، یہ آیت کا ٹکڑا اترا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہو اہون، یہ یعنی کہ تھوڑا سہل ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو معاویہ کی مسجد کے اندر آپ نماز کے لیے گئے، آپ نے 2 رکعت پڑھی، ہم بھی ساتھ تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد لمبی دعا کی اور پھر ہمیں بتایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 میری دعائیں قبول ہوئی اور ایک کو سے اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ 2 دعائیں کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ اللہ میری امت کو جو غرقاب نہ کرنا، ٹھیک ہے، طوفان کے ذریعے پوری امت ایسا نہ ہو جس طرح نوح علیہ السلام کی امت تباہ ہوئی، جیسے میری کو امت کو نہ کرنا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کے اوپر کاسالی اور بھوک ایسا عذاب مسلط نہ کرے، یہ بھوک سے مر جائے اور کاسالی سے مر جائے، اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری دعا اللہ کے نبی نے یہ کی کہ اللہ میری امت کے اندر تفرقے بازی نہ ہو، پارٹی بازی نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو، تو اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ میرے محبوب یہ دعا نہ کرے، آپ یہ قبول بھی نہیں ہوگی اور مانگے بھی نہیں۔ تو یہ تیسری جو دعا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ تیسری جو دعا ہے یہ بھی عذاب ہے۔ جو آج گروہ بندی ہیں، جماعت بندی ہیں، پارٹی بازیاں ہیں، یہ سارے اللہ کے عذاب ہیں۔ ایک جماعت دوسرے جماعت کے دست و گریباں ہیں، یہاں تک کہ اگر گھر کے اندر ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہیں، ان دونوں کے پارٹی الگ الگ ہے، ایک تحریک انصاف میں یا پیپل پارٹی میں یا مسلم لیگ میں یا کسی اور پارٹی کے اندر ہے، تو وہ دونوں بھائی آپس میں دست و گریباں ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے اتنی تفریق آ چکی کہ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور اتنی تفریقیں اور اتنی دوریاں پیدا ہو گئی کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ نکاح پڑھا دیا تو دوسرا فرقے والا کہتے ہیں بھائی اس کا نکاح تو ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ بیچارہ جس نے مثال کے طور اس کے بچے ہو گئے، اس کے پوتے ہو گئے، اب وہ پریشان جی کہ میرا تو فلاں مسلک والے نے نکاح پڑھا تھا، میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس قسم کی یعنی کہ بغض اور حسد اور آپس میں یعنی کہ ایسے فرقہ واریت پھیلا دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے کو تیار نہیں، مسجدوں کے سامنے بورڈ لگے ہوئے ہیں جی اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، اہل سنت والجماعت دیوبندی، ٹھیک ہے نا جناب، اور اہل سنت والجماعت اہل حدیث، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو یہ بتائیں کہ بھائی اللہ کی مسجد کون سی، اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یہ تو بریلوی کی ہو گئی، یہ دیوبندی کی ہو گئی، یہ اہل حدیث کی ہوگی، کہیں اللہ کا گھر مسجد بھی تو بتاؤ کہ جس میں عام مسلمان جا کے نماز پڑھے۔ تو یہ حالات بنے ہوئے، اب خود یعنی کہ سارے علماء جو فرقہ واریت کی آگ میں یعنی پہلے لوگوں کو ڈالا، اب وہ پریشان ہیں کہ بھائی یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، اب لوگ اس باز آنے کو تیار نہیں، اب لوگ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے افراتفری پھیلی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اپنے اندر سے غدار اٹھے تھے، انہوں نے جو ہے غیروں کے ساتھ مل کر خلافت کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ خلافت کا سسٹم یوں کہ آہستہ آہستہ چلتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو آپ کو پتہ کتنا انتشار تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہاں تو جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی جب دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر کبھی چین اور امن آیا ہی نہیں، مسلمانوں نے اس کا منہ نہیں دیکھا، تلواریں نکل گئی نیام سے اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے، مارتے رہے ایک دوسرے کو، اور اندر کے غدار جو ہے ان میں تمام تر اندر کی غداریاں شامل تھی۔ تاتاریوں کا جو فتنہ تھا وہ کس سے ڈکا چھپا ہے؟ تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا مظالم کیے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، مسلمان خود ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہمارے ملے ہوئے، افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی زمانہ ہو گیا، وہاں خانہ جنگی چل رہی، کیا ہے؟ آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، امن و امان کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک پارٹی دوسرے کے خلاف، دوسری پارٹی دوسرے کے خلاف، پاکستان بیچارے کو جو ہے ملک کو جو ہے ترقی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ اب اگر کوئی ایک فرد جو ہے ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی احتجاج جی، کبھی دھرنا ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی مرنا ہے، تو یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں جی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ عذاب ہے جس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا تھا کہ میرے محبوب یہ امتحان ہے تیری امت کا، اور اس امتحان کی چکی میں آج ہم پس رہے ہیں اور اس سے کوئی نکلنے کو تیار نہیں کہ بھائی ہم آپس میں فرقہ واریت نہ کریں، تفرقہ نہ ڈالیں، آپس میں محبت میں رہیں۔ اب یہاں مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے نا جی، یہ تو قرآن کی برکات ہے کہ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب کے دل الگ ہیں، خیالات الگ ہیں۔ یہ بات ایک یاد رکھیں، خیالات کا الگ ہونا یہ بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوچ الگ ہو یہ بری بات نہیں ہے، اس کو قرآن نے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو رحمت کہا ہے۔ اب میری سوچ الگ ہے، مبشر بھائی کی سوچ الگ ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی، ان کی سوچ اس کے بارے میں الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہوگی، تو یہ سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو تفرقہ نہ بنا دیا جائے کہ جی آپ کا جو نظریہ جو ہے میرے نظریے سے میچ نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے، لہٰذا جو آپ بالکل کافر ہیں، آپ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء جن کی زندگیاں حدیث پہ گزر گئی، قرآن پہ گزر گئی، ان کے جو ہے زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، آگے بیٹھی ہوئی جو عوام ہے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی فلاں شخص ہے، اس نے یہ بات کہی، وہ کافر ہو گیا۔ میں ایک کتاب کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ایک بہت بڑے عالم کو، دونوں کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑے عالم ان کو کفر کا فتویٰ لگایا جی، یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ابھی ایک مفتی آیا ہوا ہے، نیا مفتی آج کل مارکیٹ میں آیا ہے، مفتی علامہ جو ہے کامران شہزاد نام ہے اس کا، مسلکاً بریلوی ہے، لیکن بڑی زبردست تنقیدی اور اصلاحی، یعنی کہ وہ تنقید بھی کرتا ہے اور زبردست پوائنٹ اور دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو اس کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، تو اس نے یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ بھائی اگر اس بنیاد پر یہ شخص اس شخص کو کافر کہتا ہے تو اس کے اپنے کیا کرتوت ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ اس نے باقاعدہ حوالہ دکھایا، تو اس سے تو پھر یہ بھی جائے گا۔ تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک مثال کے طور پہ میرا ایک نظریہ ہے، آپ میرے نظریے کے خلاف ہو جائیں کہ جی مولوی ولی الرحمان کا جو یہ نظریہ ہے میں اس کے خلاف، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ میں نے جو بات کرنی تھی وہ بات میں ایک غلط زاویے میں کہہ بیٹھا، یا وہ بات جو ہے اس شخصیت کے یعنی کہ شیان شان نہیں تھی، میں نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو میری جو ہے اس شخصیت کے شیان شان نہیں تھی، تو میں زیادہ سے زیادہ مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے جو فلاں شخصیت کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ الفاظ تھوڑے سخت ہیں، ان الفاظ میں آپ رد و بدل کر دیں، تو اس میں کفر کہاں سے آ گیا بھائی؟ کہ بھائی اگر اس نے مثال کے طور پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا، نکاح نہیں ہوا، وہ آپ کی مسجد میں گیا، مسجد ناپاک ہو گئی، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ انتہائی تشدد ہے، اور یہ امت کے اندر فرقہ واریت، امت کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی باتیں ہیں۔ آج ہم الحمدللہ یہ محبت سے بیٹھے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی دولت ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، ہم یہاں سب محبت سے بیٹھے ہوئے نا، اور یہ قرآن محبت سکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، اور ہم یہاں قومیتوں کے اندر اور لسانیت کے اندر اور ملکی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ہوئی ہیں، پاکستان میں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں قومیت کے درمیان، ٹھیک ہے، کبھی مہاجر اور پٹھان لڑ رہے ہیں، کبھی پنجابی اور بلوچ لڑ رہے ہیں، کبھی سندھی اور مہاجر لڑ رہے ہیں، کبھی سندھی اور پٹھان لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا بھی جہنمی اور مارنے والا بھی جہنمی، دونوں کو پتہ نہیں کیوں مر رہے ہیں، بس مر رہے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی، اللہ کا عذاب، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ اس کو ہم سمجھ رہے کہ نہیں جی بہت بڑا کام ہے، ہر پارٹی والا جو ہے اپنی پارٹی کو جو مضبوط کر رہا ہے اور باہر روڈوں پہ نکل کے جو جتھا لے کے نکل گیا، احتجاج ہو گیا، دھرنا ہو گیا، وہ سمجھتے جی میرے پاس پاور ہے، باقی سب کو رون دو، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اختلاف کی ہے کہ اللہ کے نبی سے یہاں تک کہ صحابہ کرام نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک سے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور خاتون ہے، صحابیہ ہے، ان کی شادی ہوئی، ان کا شوہر ان سے بڑی محبت کرتا تھا، اور ان کا شوہر جو ہے ان کے پیچھے گلیوں میں گھومتا پاگلوں کی طرح، جیسے لیلا مجنون کا وہ ہوتا ہے نا، تو یہ مجنون کی طرح گلیوں میں اس کے پیچھے گھومتا۔ اب یہ خاتون جو ہے ان کو چاہتی نہیں تھی، تو اس نے آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو درخواست پیش کی، مقدمہ پیش کیا، کہا اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کے شوہر نے بڑی محنت کی کہ اللہ کے نبی سے کہیے کہ میں اس سے انتہائی محبت کرتا ہوں، ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کہی انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی نے بریرہ کو بلایا، کہا کہ بریرہ آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے آگے سے کتنا زبردست جواب دیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، اگر آپ کا مشورہ ہے، آپ کی رائے ہے، تو میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تجھے حکم تو نہیں ہے، میرا مشورہ ہے، تو کہا کہ پھر میں اختلاف کرتی ہوں۔ اور یہ ہوا ہے صحابہ کرام کے دور میں، ہوا ہے، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ چلی ہے، وہ جنگ اس بنیاد پر نہیں چلی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں، نہیں جی علی میرے سامنے میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، معاویہ میرے سامنے میں اس کو، ایسا نہیں تھا۔ ان کے اجتہاد یہ غلطی تھی، وہ آپس میں لڑ پڑے، لیکن ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ بھائی علی نعوذ باللہ، معاویہ یہ سمجھتے ہو کہ علی صحیح نہیں ہے، اور حضرت علی یہ سمجھتے ہو کہ معاویہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جنگ یعنی کہ بالکل جنگ چل رہی ہے ابھی، جنگ کے دوران مسئلہ آ کر پوچھا اس نے حضرت معاویہ سے، وراثت کا کوئی مسئلہ تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار اس مسئلے کا حل جو میرے پاس نہیں، حضرت علی کے پاس ہے۔ اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی حضرت علی مجھ سے بڑا عالم ہے۔ اور اسی طرح جب رومی بادشاہ نے جب سنا کہ جی ان دونوں کے آپس میں تو اختلافات چل رہے ہیں، تو اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی حضرت علی کے لشکر کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا جائے اور کو ختم کر دیا جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو امیر معاویہ نے خط لکھا، اور الفاظ یہ تھے کہ اے رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھا تو حضرت علی کی فوج میں سب سے کم درجے کا سپاہی معاویہ ہوگا، میں اس کی فوج میں ہو کے لڑوں گا۔ یہ ہمارے بھائیوں کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کو جب ہم نے زحمت بنا دیا تو یہی اختلافات ہمارے لیے آج عذاب بن گئے۔ آج وہ رحمت والے اختلافات نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دیں گے کہ تمہیں آپس میں گروہوں کے اندر تقسیم کر دے گا، اور پھر ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اور یہ خود مشرکین مکہ کو بھی کہا گیا کہ دیکھو تم بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور پھر اللہ نے یہی کیا، تمام بڑے بڑے کفار کو جو ہے بدر کے مقام پر جمع کرایا اور مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں ذلیل کروایا اور ختم کروا دیا۔ فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنی آیتوں کو کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ کی قوم جو ہے مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ سچ ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کے اوپر کوئی نگران اور داروغہ نہیں ہوں کہ آپ کے اوپر زبردستی عذاب لے آؤں، یا میرے اختیار میں جو عذاب ہے، عذاب اللہ کا کام ہے، اللہ جب لائیں گے جب چاہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر خبر کے بارے میں ایک وقت اللہ کا مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم اس کو جان لو گے۔ اور پھر مشرکین نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ بڑے بڑے اپنے جو ہے سرداروں کو جو ہے بدر کے مقام پر مرا ہوا دیکھا اور گندے کنویں کے اندر پڑا ہوا دیکھا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہو میرے رب نے تو جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے سچا کر دکھایا، اور تم بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پاتے ہو کہ نہیں پاتے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اللہ نے کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے عذاب سے بچائے، اور اللہ کریم ہم سب کو آپس میں اختلافات، اگر اختلافات ہوں تو وہ اختلاف کی حد تک ہوں، اس کو آگے یہ تفرقے کی شکل میں نہ لے جائیں، اور اللہ کریم ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.